اور مرزا جیلمی اگر تیرے میں غیرت ہے، اسلام کی غیرت ہے یا انسانیت کی غیرت ہے، سامنے آ، مناظرہ کر کے تجھے چت کر کے دکھائیں گے، مباہلے میں آ، تیرے پہ لعنتوں کو پڑھتا ہوا لوگوں کو دکھلائیں گے، صحابہ اکرام کا اکرام زندہ رہے گا۔ مومن و مسلمان سے جب غلطی ہو جاتی ہے، جب وہ دنیا سے چلا جاتا ہے، تو پھر ہمیں اس کا بغض اپنے دل میں نہیں پالنا چاہیے، ہمیں پھر دعا مانگنی چاہیے، ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، اے ہمارے پروردگار ہمیں بھی معاف کر دے اور جو ایمان پر رخصت ہوئے انہیں بھی معاف کر دے۔ اسی لیے حضرت رسول اللہ نے کہا تھا لا تسبوا الاموات، کہ مردوں کو گالی مت دو۔ مردوں کو گالی دینا عام مسلمان بھی ہو بہت بڑی قباحت کی بات ہے، اور ان کے بارے میں دعائے مغفرت اور دعائے خیر اور کلمہ خیر نہ کہنا یہ بہت بڑی محرومی کی بات ہے۔ اور اگر یہ حرکت کسی ولی اللہ کے ساتھ کی جائے یہ بہت بڑی خرابی کی بات ہے، اور یہ حرکت کسی صحابی رسول کے ساتھ کی جائے تو یہ مزید قباحت کی بات ہے، اور صحابہ کی جماعت کے ساتھ کی جائے تو بہت ہی بڑی بے غیرتی اور بے حمیتی کی بات ہے۔ جیلم میں بیٹھا ہوا ملعون، بے غیرت، بے حمیت اور دین سے بے بہرا اور فساد کو پھیلانے والا اور زمین کے اوپر خیر البریہ کو گالیاں دینے والا سیدنا امیر معاویہ کو کبھی ڈھکے چھپے الفاظ کے اندر اور کبھی اشارہ کنایوں کے اندر ان پہ لعنتیں بھیجنے والا اور ان کا دفاع کرنے والوں کو ناسبی قرار دینے والا اور ان کے اوپر لعنتیں بھیجنے والا، اور پھر اس گروہ کے اندر سیدہ صدیقہ پہ تبرہ کرنے والا، سیدنا طلحہ بن عبید اللہ کو گالیاں دینے والا، اور حضرات گرامی قدر حواری رسول زبیر ابن عوام کو گالیاں دینے والا، جنگ جمل کے اندر موجود صحابہ کو گالیاں دینے والا، جنگ صفین کے صحابہ کو گالیاں دینے والا، اسلاف امت کو گالیاں دینے والا، ابن تیمیہ کو گالیاں دینے والا، علامہ شہید کو گالیاں دینے والا، اللہ کی گستاخی کرنے والا، حضرت رسول اللہ کی شان اقدس کے اندر بکواس کرنے والا، اور مسالک کی جو ہے پگڑیوں کو اچھالنے والا، وہابیوں بغیر تو کہہ کے ان کو مخاطب کرنے والا، بریلوی علماء کو گالیاں دینے والا، علماء دیوبند کو گالیاں دینے والا، وہ سمجھ نہیں آتی اس معاشرے کے اندر نقص امن اور فساد کو پھیلانے والے اس بے غیرت اور بکواسی کو کیوں پٹا نہیں ڈالا جاتا؟ حضرات گرامی قدر کیا دین ہی اتنا مظلوم ہے جو مرضی بکواس کرنا شروع کر دے؟ کیا دین ہی اتنا مظلوم ہے جو مرضی بے غیرتیاں کرنا شروع کر دے؟ حضرات گرامی قدر ہم نے گامدی صاحب کے خلاف بھی بات کی، لیکن اس لیے ادب کے ساتھ بات کی، وہ متانت والے ہیں۔ ہم نے طاہر القادری صاحب کے افکار کے ساتھ بھی اختلاف کیا، لیکن متانت کے ساتھ اختلاف کیا اس لیے کہ ان کے اندر بھی متانت موجود ہے۔ ہم شیعہ علماء کے ساتھ بھی بیٹھتے ہیں لیکن متانت کے ساتھ بات کرتے ہیں۔ اس کے الفاظ پہ غور کریں، میں اس کی بولتی بند کر دوں گا، میں اس میں قلعہ گاڑ دوں گا، میں نے اس کی جناب فلاں چیز کر دی، فلاں چیز کر دی، کم بابے نے پایا ہے۔ اس بکواس کرنے والے کو، بےہودہ زبان بولنے والے کو، جسے ڈائلاگ کرنے کی صلاحیت نہیں ہے اور ہر ایک کو تو تکار کر کے بات کرتا ہے، اور سامنے آ، بے غیرت چوہے چھپا ہوا ہے، کہتا ہے مجھ سے بات نہیں کرتے، کوئی بڑا سا ملا، اور بے غیرت میں تجھے قیامت تک چالی دیتا ہوں، مرکز میں آ، تجھ سے مناظرہ کرنے کے لیے تیار ہیں، مباہلہ کرنے کے لیے تیار ہیں، شرط یہ ہے لکھ کے دو تیری شکست جو ہے تیرے فرقے کی شکست ہوگی، اور لکھ کے دے بے غیرت تیری شکست ابلیس کی شکست ہوگی۔ خبیث انسان، ذلیل انسان جو صحابہ کو گالیاں دیتا ہے اس کو کوئی عزت کا حقدار نہیں ہے۔ اور مرزا جیلمی اگر تیرے میں غیرت ہے، اسلام کی غیرت ہے یا انسانیت کی غیرت ہے، سامنے آ، مناظرہ کر کے تجھے چت کر کے دکھائیں گے، مباہلے میں آ، تیرے پہ لعنتوں کو پڑھتا ہوا لوگوں کو دکھلائیں گے، صحابہ اکرام کا اکرام زندہ رہے گا، حضرت علی المرتضیٰ کو بھی زندہ باد کہتے رہیں گے، حضرت امیر معاویہ کو بھی زندہ باد کہتے رہیں گے، حسن و حسین کو بھی زندہ باد کہتے رہیں گے، اور بنو امیہ سے وسطی صحابہ اکرام کو بھی زندہ باد کہتے رہیں گے۔ ہم اتنے بے غیرت نہیں کہ الفاظ بکیں کہ ہم صحابہ کے دور میں ہوتے ان کے پر تلوار رکھ لیتے، فڑے مت تیرا، ترفڑے مت تیرا، تیرے منہ پہ تھوکنا چاہیے۔ اور میں یہ بات کہتا ہوں اگر انتظامیہ میں اسلام کی غیرت ہو اور شاعر دین کی پاسداری ہو تو مرزا کو عمر قید کی سزا ہونی چاہیے، پابند سلاسل ہونا چاہیے، زبان بندی کے اوپر کام ہونا چاہیے۔ کیا مرزا کی زبان بندی ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے؟ اور مرزا کی زبان بندی ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے؟ انشاءاللہ اور مرزا چوہے بے غیرت انشاءاللہ تجھے تیرے بل سے نکال کے چھوڑیں گے۔
کتنی دیر تو سکرین کے پیچھے چھپا رہے گا؟ انشاءاللہ وقت آئے گا جیلم کے چوک میں تجھے پکڑیں گے، تجھے چھتر ماریں گے، تجھے اللہ کے فضل و کرم سے جیل میں بھجوا کے چھوڑیں گے، اور اللہ کے فضل و کرم سے صحابہ کرام کے تقدس کا نعرہ لگا کے چھوڑیں گے انشاءاللہ، کابرین امت کا دفاع کر کے چھوڑیں گے انشاءاللہ۔